کہا جاتا ہے کہ رات جتنی بھی طویل ہو صبح طلوع ہو کر رہتی ہے، لیکن کشمیریوں کی اندھیری رات صبح ہونے کو نہیں آ رہی ہے۔ 74 سال ہونے کو ہیں، ظلم و جبر کے نئے استعارے بنے، بربریت کی نئی داستانیں رقم ہوئیں، شہداء کے قبرستان آباد ہوئے۔ کوئی دن نہیں جاتا کہ جب کشمیری اپنے پیاروں کی لاشیں نہ اٹھاتے ہوں، جب گھروں میں ماتم بپا نہ ہوتے ہوں، جب آسمان کا سینہ چیرتی معصوموں کی چیخیں نہ سنائی دیتی ہوں۔ دنیا کے کسی خطے کے انسانوں کا خون شاید اتنا ارزاں نہیں ہوا ہوگا جتنا کشمیریوں کا سمجھا گیا ہے۔ گجرات کا قصائی درندہ مودی کشمیری مسلمانوں کے لیے دوہری آزمائش بن کر آیا ہے۔ کشمیر کی خاص حیثیت ختم کرنے سے اس کے شرمناک منصوبے سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کشمیر آج تک اس لیے کشمیر تھا کہ وہاں ہندوستان کے دیگر علاقوں سے آنے والوں کی آبادکاری ممکن نہیں تھی، قانونی پابندیاں تھیں، لیکن درندہ مودی نے کشمیریوں کی نسل مٹانے کا اسرائیلی منصوبہ شروع کیا۔ جس طرح فلسطین میں مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے کر کے اسرائیل آباد کیا گیا، اسی طرح درندہ مودی کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی کم کر کے اکھنڈ بھارت کی خواب پورا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ گجرات میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے یہاں بھی اپنا شر پھیلا رہا ہے۔ صرف گزشتہ ماہ کی بات کروں تو جعلی مقابلوں میں 10 سے زائد کشمیری نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا ہے۔ قابض بھارتی فوج گزشتہ 30 برسوں میں 96,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے۔ 5 اگست کے وحشیانہ لاک ڈاؤن کے بعد سے مقبوضہ کشمیر کی معیشت کو 9 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، کاروبار مفلوج ہے، مفلسی ڈیرے ڈال چکی ہے، زمین تنگ ہو چکی ہے، بچے جیلوں میں اپنی کمسنی کاٹ رہے ہیں، بوڑھے کاندھے جوان لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہتکڑیوں میں جکڑے بھائی بہنوں کی عزت تاراج ہونے کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جذبہ حریت ہے جو مظالم کی بہتات ہونے کے باوجود نہ کم ہو سکا نہ مٹ سکا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کے منصف بھی مفادات کے اسیر بن چکے ہیں۔ انڈیا کا ظلم و ستم دیکھنے کے باوجود ان کے کانوں پر کوئی جو ہی نہیں رینگتی، وہ کشمیریوں کی آہوزاری سن ہی نہیں سکتے، سنتے ہی نہیں۔ وہ کشمیریوں پر ٹوٹے جانے والے پہاڑ دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے۔ کشمیریوں کا یہ شکوہ پھر بجا ہے کہ مشرقی تیمور کا فیصلہ تو دنوں میں ہو جاتا ہے۔ سوڈان میں عیسائی ریاست کا معاملہ آتا ہے تو بڑی پھرتیاں دکھائی جاتی ہیں، لیکن کشمیر اور اہل کشمیر قبرستان آباد کرتے جا رہے ہیں، آنسوؤں کے دریا بہتے جا رہے ہیں، وہاں دوسروں کے مینار کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اس پر لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کسی ملک نے آواز اٹھائی تو اس پاداش میں اس ملک کی تجارت متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ انڈیا دنیا کے لیے ایک منڈی ہے اور دنیا کے منصف بھی ہر رشتہ تجارت کے ترازو میں رکھ کر اور تول کر دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، بھلے سے وہاں انسانوں کے سروں کے مینار بن جائیں۔ دنیا خاموشی کی چادر تلے سوتی رہی، لیکن ہم ہیں، ہر کشمیری کے ساتھ ہر پاکستانی کا دل دھڑکتا ہے، ہم نہیں بھولیں گے۔ کشمیر کی رات طویل ہو سکتی ہے لیکن صبح ہو کر رہے گی، اور ایک دن وہ بھی آئے گا انشاءاللہ کہ جب کشمیر کے چوکوں اور چوراہوں میں پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ۔